اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے سامنے کل جو ایک پریس کانفرنس کی گئی 8 مئی کو، تو جو 9 مئی کے اوپر جناب عالی نے خود پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس دفعہ یہ 3 لوگ بھجوائے گئے، یہ ٹاؤٹس بھجوائے گئے کہ آپ جائیں اور جا کر ان کا دفاع کریں۔ دیکھیں لیٹر کے اندر کیا تھا، یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جا رہے تھے، ان کی ریکارڈنگز کی جا رہی تھی، ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے، تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا۔ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، ان کی فون کی ٹیپنگ کی گئی، ریکارڈنگ کی گئی، جو کہ ایک جیسے کہ ابو ذر بھائی نے بتایا ہے کہ پرائیویسی کے اوپر یہ حملہ ہے۔ ان حملوں کو روکنے کے لیے، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کو روکنے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو اس میں ان کو ناگہار بات گزری کہ جناب ہمیں کیوں بلا لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں آئی بی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور تمام یہ پارٹیاں تھیں۔ تو جب ان سے بلا کر یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس لا کے تحت آپ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو ریکارڈ کر کے اور پھر کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، کہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے، کون سا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے جسٹس بابر ستار کو یہ کہا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو پھر جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے پیچھے ہٹنے کا یہ کہا گیا۔ تو اس کے اوپر آ کر وہ کیا بات کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ میں ان 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیں، کہ خط لکھنے کا مقصد کوئی مداخلت نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ جج ہیں؟ کیا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں؟ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط لکھنے کا مقصد جو ہے مداخلت نہیں ہے؟ یہاں پر اعلیٰ عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، تو اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو آپ کو ایسے جملے بولنا آپ کو شرم نہیں آ رہا؟ پھر دوسرے ریمارکس دیتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں کہ خط کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ تاثر جو ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کرنے والے۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے کہ آج کل تاثر یہ ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات خراب ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اداروں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ کسی کی آپس میں کوئی مخالفت ہے یا کوئی جو ادارہ ہے اس کے انڈر عدلیہ آتی ہے۔ عدلیہ کا اپنا کام ہے، آپ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت بند کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے حساس معاملات ہوتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جی کہ بالکل حساس معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ معاملات حساس ہیں کہ آپ کسی کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائیں، ان کی ویڈیو بنائیں، پھر انہیں بلیک میل کریں، ان کے بینوئی کو اٹھائیں، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالیں جج کے اوپر کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر نے براہ راست رابطہ نہیں کیا۔ اب اس بات کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بات یہ ایڈمٹ کر لی ہے کہ رابطہ کیا گیا ہے، ہمارے ذریعے کیا گیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کیا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جناب اس معاملے سے پیچھے ہٹیں؟ کیونکہ یہ آ کر ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ان کیمرہ کی بھی بات ہونی تھی تو کھلی عدالت میں ہونی تھی،
جہاں پر دوسری طرف سے بھی موقف لیا جاتا، لیکن اس کو غلط جو ہے رنگ اس کا بدلنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ نہیں جی، انہوں نے آ کر خود نہیں کہا، لہذا میرے ذریعے میسج گیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، ایک اور صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، میں اس کا بھی نام لینا نہیں گوارا کروں گا کیونکہ ان تینوں کا نام انہوں نے نہیں مناسب سمجھا، تو اس کا نام میں نہیں لینا گوارا کرتا، کیونکہ جنہوں نے اس کو سینیٹر بنایا ہے، جیسے انوار کاکڑ کا نام آیا ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کدھر سے نام اس کا آیا، کدھر سے کاکڑ کا آیا، کدھر سے محسن نقوی کا آیا۔ تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کے کام میں مداخلت کی ہے، تو یہ اس جو کل والی پریس کانفرنس تھی اس کا بقیہ حصہ جو اس نے آ کر بیان کیا، تو ہم اس کے بیان کی جتنے اس نے بیانات دیے اس کی کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ آج سائفر کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج توشہ خانہ کو جو چوتھا کیس بنایا گیا ہے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو ایک کارروائی ہوگی، چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے، ان نوٹسز کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے، بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے، وہ دونوں سماعتیں ملتوی کر دی گئیں۔ عدت کیس میں وکیل بھاگ گیا، القادر ٹرسٹ کیس میں سیکیورٹی بہانہ کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ صرف اور صرف کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے۔ جیسے ابو ذر بھائی نے کہا آرٹیکل 14 جو ہے وہ نکال دیے جائے، تو پھر آرٹیکل 10A بھی نکال دیے جائے کہ کسی کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جب آپ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسند کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی ہیں، اور اگر آپ کسی عدلیہ کے کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عدالت کے آپ جج ہیں، اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر میرا خیال میں آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، پھر آپ کو اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔